رہا تھا دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے. عزت، دولت، حکومت، صحت بھی اسی دنیا میں داخل ہے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری صحت اچھی ہو. تو یہ بری خواہش نہیں ہے، بلکہ صحت اچھی نہ رکھنا یہ بری خواہش ہے. لیکن ان سب چیزوں میں، چاہے صحت ہو، دولت ہو، عزت ہو، سکون ہو، ان سب چیزوں میں ایک حد شریعت نے قائم کی ہے. اگر آپ حد سے بڑھیں گے تو اس کو پھر چاہت نہیں بلکہ اس کو ہوس کہا جاتا ہے. عزت کی چاہت اچھی ہے، عزت کی ہوس اچھی چیز بولو نا بھائی نہیں ہے. ہوس میں اور چاہت میں کیا فرق ہے؟ دولت کی چاہت اچھی چیز ہے، دولت کی ہوس اچھی چیز نہیں ہے. کھانے کی چاہت اچھی چیز ہے، کھانے کی ہوس اچھی چیز. دیکھو بعض لوگ کھانے کی چاہت تو ہر انسان میں ہے نا. جو بھی انسان ہے اس کے دل میں کھانے کی چاہت ہوگی کہ بھوک لگی تو دل چاہے گا روٹی کھائے. لیکن کچھ لوگ کھانے کی ہوس ہوتی ہے، ان کو ہر وقت بس لوگوں کی پلیٹوں میں ہی جھانک رہے ہوتے ہیں کہ تو نے کتنی بوٹیاں ڈالی ہیں، ساری تو ادھر کو تو لے گیا. یہ چاہت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لالچ. ٹھوسے جا رہا ہے جیسے زندگی میں آخری دفعہ ملا ہے، کبھی دوبارہ ملے گا ہی نہیں. اتنا پلیٹ میں بھر لیا ہے کہ پتہ ہے کہ نہیں کھا سکتا، لیکن اس ہوس میں کہیں ختم نہ ہو جائے. یہی ہوتا ہے نا. او بھائی شادیوں میں جو لوگ اتنے پلیٹیں بھرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا ہمارے اسپیس اتنی ہے نہیں ہمارے اندر، لیکن اس لیے بھر رہے ہوتے ہیں کہ شاید جب ٹھوسیں تو خود کوئی کھانچا ایک ایسی آنت اللہ نے پیدا کی ہو جس پر اب تک ہم مطلع نہیں ہوئے. این ممکن ہے بھائی، سائنسی ترقی تو ہوتی رہتی ہے، کوئی نئی آنت دریافت ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس میں جا رہا ہو. اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ختم ہو گیا پھر کیا کریں گے. تو یہ ہوس ہے بھائی، تھوڑا سا نکال لو یار، تھوڑا سا کھا لو دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ بھی مل جائے گا. نہیں ملا تو عزت تو رہے گی نا. پہلے تو عزت ہے نا، یہ کھانا پینا تو بعد میں ہے. دولت کے بارے میں بھی یہی حال ہے کہ دولت کی چاہت تو ہر انسان میں. صحابہ بھی تاجر تھے، کماتے تھے، ضرورت ہوتی ہے بھائی انسان کو. ایک ہے ہوس، دماغ پہ مسلط کر لیا ہے بس، پیسہ پیسہ. اتنا ٹائم لگاتا ہے پیسہ کمانے میں کہ نہ صحت کا خیال، نہ بیوی بچوں کے لیے وقت مل رہا ہے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے بھائی کے دوست تھے اسٹاک ایکسچینج میں. وہ کہتے تھے کہ یار میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں انچ کے حساب سے. کیا مطلب؟ صبح جب آفس سے نکلتا ہوں تو بچے جب اسکول جاتے ہیں تو میں سویا ہوا ہوتا ہوں، اور جب اسکول سے آتے ہیں تو میں گھر پہ نہیں ہوتا، آفس میں ہوتا ہوں. جب گھر آتا ہوں اتنی لیٹ آتا ہوں کہ بچے سو چکے ہوتے ہیں. بچوں کی زیارت ہی نصیب نہیں ہوتی. تو بس روزانہ بچوں کو جا کے دیکھتا ہوں. اب اتنے تھے، اب اتنے بڑے ہو گئے. اور اتوار والے دن بچے وہ نانی کے یہاں اپنی، وہ جو بچے تو جاتے ہیں نا اکثر نانی کے یہاں. یہ نانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یاد رکھو. بچوں کے لیے نانی کا ہونا روٹی جتنا ضروری ہے. اس لیے نانا دادا جلدی بنا کرو. حقیقت ہے، جلدی دادا بن جاؤ، جلدی سے نانا بن جاؤ. اور نانی بھی عورتیں جلدی بن جائیں، دادی بھی جلدی بن جائیں تو وہ اپنی اولاد کی خوشیاں اور بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کو. یہ تو خیر ٹاپک چلتا، ہر بیان میں تھوڑا سا تڑکا ہم اس پہ لگاتے ہیں، یہ ضروری ہے. پروپیگنڈا بہت ہوا ہے نا. تو یہ بھی ہوس ہے کہ آپ نے کمانے میں اتنا ٹائم لگا دیا، ایک عذاب بنا لیا. یار میں پیسہ کیوں نہیں آ رہا، یار یہ پیسہ کہاں سے آئے گا یار. او بھائی جان کیا بھائی، سب کو ضرورت ہے پیسے کی، تو کم مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو 2 وقت کی روٹی جتنا مل جائے. یہ بہرحال دیکھو، ایک تمیز والے آدمی کو اگر کھانا مل جائے، بھوک لگ رہی ہے، بس اتنا ہو کہ بالکل ہی بدمزہ نہ ہو کہ حلق میں اتر ہی نہ رہا ہو، تو گزارے لائق بھی مل جائے کہ بھائی اتنا ہو کہ چلو دال بھی ہے تو تھوڑا سا ٹماٹر کا تڑکا شڑکا لگوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کافی ہے. پھر آگے آپ اس میں کڑھائی بھی بنا کے کھا سکتے ہو، نہاری میں نلی بھی ڈال سکتے ہو، مغز بھی ڈال سکتے ہو، پھر تو کوئی انتہا نہیں ہے نا اس کی.
تو بھائی جتنا اچھا ہو اچھا ہے, لیکن اس اچھے کے چکر میں جو آپ کو دال مل رہی ہے اس پہ ٹینشن تھوڑی ہوگی. بھوک کے وقت آپ دال بھی کھاؤ گے, تھوڑا سا بنی بھی اچھی ہو, تو آدمی کہتا ہے یار اللہ کا بڑا فضل ہے, کھا کے اس میں بھی سیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, مزہ آتا ہے. تو اگر دال کھا کے طبیعت سیر ہو گئی بھائی ماشاءاللہ پیٹ بھر گیا, تو اس کا مطلب کھانے کی ہوس نہیں ہے. اور اگر ہر وقت یہی فکر یار یہ کیا کھا رہا ہوں میں, جیسے آج کل بچوں کو ماں باپ نے بگاڑ دیا ہے. ہمیں تو یاد ہے ہم جب کھانا کھاتے تھے تو سمجھ میں آئے نہ آئے گن پوائنٹ پہ ہمیں کھلایا جاتا تھا. ہماری والدہ کا چمٹا مجھے یاد آتا ہے, اللہ مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. کھانا پک رہا ہے نا, آلو کی بھجیا صحیح ہے نا, وہ انڈین کھانے بناتی تھی. آج کھنڈیاں پکی ہیں, وہ کھنڈیوں کا تو لفظ اب کہیں سننے کو ہی نہیں ملتا, آج بڑیاں پکی ہیں, بڑیاں. ہماری والدہ وہ انڈیا کے پرانے کھانے تھے, بڑیاں, کھنڈیاں. وہ کڑی چاول تو ہٹو بچوں ہے, کڑی چاول تو ابھی بھی چھوڑتے نہیں ہم. کڑی چاول تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کڑی چاول کا. جی ہاں, ساگ. تو وہ کھنڈیاں, بچوں کو یہ کھنڈیاں ونڈیاں سمجھ میں نہیں آتی ہے, تو ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے نا کچھ وقت کے بعد. تو وہ بھجیا پکا لی, تو آج کڑیاں پکا لی. تو ہمارا وہ کڑیاں جو ہے نا, وہ کیا تھا, کڑیاں کہہ رہا ہوں, کھنڈیاں اور بڑیاں. وہ منگوچیاں بھی ہوتی تھیں, بیسن کی منگوچیاں. وہ دیکھ کے ہمارے چہرے پہ سلوٹیں آنا شروع ہو جاتی تھی. ہمیں چاہیے تھا بھائی ہر دفعہ گوشت کا سالن ہو, یا کوئی بریانی ہو, یا کوئی پلاؤ ٹائپ کی چیز ہو. تو والدہ نے کبھی بھی ہماری چہرے کی سلوٹوں سے متاثر ہونے کی کوشش نہیں کی. ارے نہیں یہ کھا لے, چل یہ بنا دوں, چل انڈا بنا دوں, صحیح ہے نا. چمٹا دکھاتی تھی, کھا اسے. وہ جو چمٹے سے روٹی پکڑی ہوتی تھی نا, ایسے دکھاتے تھے, کھاؤ. بعض دفعہ کھاتے تھے, بعض دفعہ منہ بنا کے نا تھوڑا بہت گھمایا اور نکل لیے پتلی گلی سے, بھائی نہیں کھایا جا رہا تو نہیں کھاؤ, تو جاؤ بھوکے رہو, صبح ناشتہ مل جائے گا. جتنی خوراک صحت کے لیے ضروری ہے نا وہ مل جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ مائیں بچوں کو ٹھونس کے ہی بڑا ہی نہیں ہوگا, بڑا خود بخود ہوگا, صحیح ہے نا, ذہن میں رکھو. آج تک میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو بڑا ہی نہ ہوا ہو, کہ جی یہ 5 سال کے بعد رک گیا تھا, اب یہ اتنے کا اتنا ہی ہے. کوئی بیماری کی وجہ سے قد رک جائے تو ایک الگ بات ہے, کم کھانے کی وجہ سے کبھی بھی قد نہیں رکتا. یہ میڈیکلی ثابت ہے. میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. ابھی پھر پرسوں ماشاءاللہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر آئے تھے, ان سے ہم نے پورا انٹرویو لیا اور بہت ساری معلومات ملی. تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے کی جو قد ہے نا, اور جو گروتھ جتنی ہونی ہے وہ آٹومیٹیکلی ہوگی, اس کو روکنا بہت مشکل ہے. اگر آپ ماں باپ چاہیں کہ ہمارا بچہ 5 فٹ سے اوپر نہ جائے, مثلا کسی کے بچے بڑے لمبے ہو رہے ہیں, خود بھی لمبے ہیں وہ ماں باپ, وہ چاہ رہے ہیں یار یہ تو 6 فٹ کے عجیب سے لگ رہے ہیں, تو یہ 5.5 پہ آ کے رک جائیں. روکنا مشکل ہے. جتنا بھی بھوکا رکھو گے نہیں وہ 5.5 تک پہنچے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو قدرت کی طرف سے نا ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو چکے ہوتے ہیں, یہ پروگرامنگ پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے. اس کمبخت نے کتنا بڑا ہونا ہے, کتنا چوڑا ہونا ہے, اس کی ہڈی کتنی چوڑی, یہ سب چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں. اب آپ اگر چاہو کہ بلی کو کھلا کے شیر جتنا بڑا کر دو تو ہو جائے گی, پھٹ کے اٹھا کے مر جائے گی, وہ ہلاک ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ چاہو کہ میں اس کو اتنا کم کھلاؤں کہ یہ چوہے جتنی ہو جائے تو ہو جائے گی. بھائی جتنا قد اس نے نکالنا ہے, اور قد اکثر ماں باپ پہ جاتا ہے نا, والدین پہ, یا جو آپ کے جو باپ دادا کا. چائنا والے جتنا بھی کھا لیں, کیا خیال ہے, وہ اتنے سے ہی رہیں گے, پدے سے. وہ اگر ان کی کوئی وہ جینز میں تبدیلی کی تو وہ شاید 8-10 نسلوں کے بعد جا کے کوئی انجیکشن لگا کے کوئی فارم مرغی کی طرح کی کوئی نسل نکالی جائے تو پھر ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ چینج کرنا آسان نہیں ہے. میری چھوٹی بچی کو ٹونسلز ہے نا, تو میں بڑا پریشان تھا, میں کہ اس کو آپریشن کراؤں, کیا کراؤں. اللہ جزائے خیر دے کہ یہاں ڈاکٹر صاحب ہیں بڑے سمجھدار. میں نے ان سے کہا یہ اس کے ٹونسلز نہیں ختم ہو رہے, تو انہوں نے کہا اس سے آپ کو تکلیف کیا ہے. میں نے کہا تکلیف یہ ہے کہ ٹونسل ہے, بچے کی گروتھ نہیں ہوگی اس سے. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, اگر ٹونسلز کے سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا, بار بار بخار ہو رہا ہو نا, پھر تو نقصان ہے. اگر بخار نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا قدرتی چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش. ایسے سمجھدار ڈاکٹر بھی مارکیٹ میں تھوڑے سے شارٹ چل رہے ہیں. بعض ڈاکٹر, سب نہیں, بعض ڈاکٹر تو قصائی ہوتے ہیں, وہ پہلے سے آرے چاپڑ واپڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لاؤ وہی اس کو کیا کاٹنا ہے بتاؤ خالی, ٹھیک ہے نا. حقیقت سب نہیں, بعض
वो चापड़ और फावड़े पहले से लेके बढ़ा, पता काटना क्या है बस। और हमारे फरमाया करते थे उनकी नजर में कामयाब ऑपरेशन ये होता है कि जो चीज काटनी थी वो कट गई है, बस ये कामयाब ऑपरेशन है। अब वो भले जिंदा वो जख्म पक जाए या उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो और कोई बड़ी बीमारी हो जाए, या वो जो बीमारी के लिए ऑपरेशन किया था वो ठीक हो ना हो, कहते हैं कामयाब ऑपरेशन है, यानी जो चीज काटनी थी वो कट गई है, ये कामयाब ऑपरेशन। ठीक। तो खैर वो मैंने कहा वो बच्ची के टॉन्सिल्स हैं वो, तो उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा वो पता नहीं कद उसका निकले ना निकले, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा हो बच्ची हो जितना कद कुदरत ने तकदीर में लिखा है ना, यानी उसके डीएनए में, वो निकाल के बच्चा रहता है। तो ये बच्चों की टेंशन ज्यादा ना लिया करें, क्या खा क्यों नहीं रहा, माएँ खुद दुबली हो जाती हैं बच्चों की टेंशन में कि खा नहीं रहा ये खा ले, नहीं ये नहीं खाएगा। अब सुबह नाश्ते में बच्चों के साथ क्या, हमारे घर भी बच्चे हैं ना, सुबह नाश्ते में बच्चों के साथ क्या होता है आजकल जो हो रहा है, हमारी अम्मा पराठा बना के देती थी हमें, खाओ ये खाओ, ठीक है ना। तो उसकी वजह है कि आज हम पठान होटल के 2-2 पराठे हजम कर लेते हैं आराम से। मुझे लोग कहते हैं यार ये लोहा लाट है कि क्या मैदा रखा हुआ है आपने। पठान होटल के पराठे हजम करना आसान काम नहीं है, वो भी रबड़ के पराठे होते हैं, आपको पता है। कोयटा होटल के जो अक्सर रबड़ जैसी होती है वो खाने नहीं चाहिए, कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप भी खाना शुरू कर दें, मैदा है वो। तो वो अल्लाह का शुक्र है फोड़ देते हैं हम तबीयत से। तो इसलिए कि माँ ने पराठे खिलाए हुए, अब बच्चे वो पता नहीं ब्रेड को डबो डबो के खा रहे हैं, एक बिस्कुट ले लिया और घी की स्मेल आती है उनको, देसी घी से ना, मम्मा इसमें स्मेल आ रही है, यही होता है ना। देसी घी में क्या आ रही है मम्मा, स्मेल आ रही है। वो जो फजूल किस्म का तेल जिसमें सिर्फ डब्बे पे विटामिन लिखे हुए होते हैं, लोग समझते हैं जितना विटामिन ए और B+ और ये पता नहीं क्या खजाने हैं इसमें। ओ भाई लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी थोड़ी है, कुछ भी लिख दो है भाई, डब्बे पे लिख दो यार। आप विटामिन B+ को 6 से ज़रब दे के लिख दो, कोई छापा नहीं पड़ेगा फैक्ट्री पर, कोई वजारत खुराक की तरफ से कोई छापा पड़े कि यार ये डब्बे पे तुमने विटामिन B+ और क्या क्या लिखा हुआ है भी कि नहीं है। कभी छापा पड़ा? पहली दफा में होता है कि थोड़ा बहुत खुराक के जो महकमा है वो उसको रिपोर्ट पेश करनी होती है, वो भी पता नहीं आजकल तो पैसे खिला के रिपोर्टें बन रही हैं। कत्ल के केस में रिपोर्टें पैसे खिला के बन जाती हैं। तो डब्बे में विटामिन है या नहीं इसके लिए कोई रिसर्च करेगा? क्या ख्याल है भाई? वो अभिनंदन को जब हमने चाय पिला के वापस किया ना, तो इंडिया को बहुत गुस्सा आया था। तो उस पर उन्होंने धमकी दी थी बास टीवी चैनल ने कि हम इनके टमाटर बंद कर देंगे, इंडिया से टमाटर बहुत आता है। तो हमारे यहां बाज लोगों ने कहा हमारे यहां तो टोमेटो केचप में टमाटर नहीं डलता जो है टमाटर की चटनी। तो हमारे यहां तो जो जिस चीज की चटनी है उसमें वो चीज नहीं डल रही भाई। तो आप क्या समझते हो इस ऑयल में विटामिन बी डालेंगे? ये है भाई, विटामिन ए डालेंगे तो देसी घी में मिलेगा आपको। ये जो कुकिंग ऑयल आ रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है भाई, खा लिया करें, कोई वहमी ना बने। अल्लाह ने अगर पैसे दिए तो घी खाया करें, बच्चों को घी का आदी बनाए। नहीं दिए तो फिर जो दुनिया खा रही है वो खाते रहे, वहमी ना बने। मर जाएंगे ना ज्यादा ज्यादा, क्योंकि अब पैसे हैं नहीं और घी खरीद के टेंशन से मर जाएगा वो। तो वो टेंशन ज्यादा नुकसानदेह चीज है। तो मैं लोगों से कहता हूँ भाई देसी अंडे खाया करो, पैसे हैं। नहीं है तो ये फार्मी खाओ जो पूरी दुनिया खा रही है, देसी मुर्गियां खाया करें। नहीं है तो वहमी ना बने। ये फार्मी चिकन खा के भी हमने 90-90 साल लोगों को जीते हुए देखा। अल्लाह ने पैसा दिया तो फिर देसी चीजों को, तो जब नहीं दिया तो जो है वही खाओ। गुटखा ना खाओ, बस पान ना खाओ, ये ज्यादा ये सही नहीं है। तो खैर कहां से कहां बात चली गई। तो हवस क्या है, बच्चों को भी हवस का मरीज बना दिया। वो खाते नहीं है, ये खाओ तो वो खाओ, तो भाई आदत डालो उनको सब कुछ खाएं, उसी से ताकत। जो बच्चा रोटी नहीं खा सकता इसका मतलब वो तो ताकत नहीं आएगी उसके बॉडी में, वो कमजोर होगा। रोटी पराठों का आदी बनाए बच्चों को। तो हवस जो है, खाना भी इंसान की एक ख्वाहिश है, ये भी दुनिया में दाखिल है और ये हलाल ख्वाहिश है। लेकिन अगर ये एतदाल से बढ़ जाए तो ये क्या कहलाती है? ख्वाहिश नहीं बल्कि हवस। तो इज्जत भी इंसान की एक ज़रूरत है, लेकिन इज्जत की चाहत एतदाल से बढ़ जाए तो ये क्या बन जाती है? हवस। जैसे बाज लोग हर जगह अपनी टांग ऊंची रखने की कोशिश करते हैं,
ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ہوں, ہر جگہ ان کو آگے رکھا جائے. جو پہلے سے عزت دار لوگ ہیں اپنے آپ کو ان سے آگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو عزت دیں. دیکھو بیٹا اگر باپ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے کہ میرے ابا کی عزت اس گھر میں بہت ہے, تو ابا کے سامنے تو میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے بھائی, تو میں چاہتا ہوں باپ کے سامنے بھی لوگ میری سنیں. تو یہ عزت کی خواہش نہیں ہے بلکہ عزت کی ہوس ہے کہ آپ باپ کا باپ بننے کی کوشش کر رہے ہو. ایک آدمی اپنے آفیسر سے زیادہ عزت چاہتا ہے کہ میری عزت میرے آفیسر سے زیادہ ہو, تو یہ خواہش نہیں ہے بلکہ یہ بھائی جو پہلے سے قابل عزت ہے ان کو تو ان کا مقام دینا پڑے گا نا. تو ہوس بری چیز ہے. قرآن نے کیا بتایا یہود علماء کے بارے میں, وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ. فرمایا ان یہودیوں کے علماء چاہتے ہیں کہ ان کی عزت ان کاموں پہ ہو جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. یہ بھی ایک برائی ہے, انسان میں وہ کوالٹی ہوتی نہیں ہے لیکن چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ مجھ میں یہ کوالٹی ہے اور اس بیس پہ لوگ میری عزت کریں. تو قرآن کے الفاظ ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ, ایسے لوگ عذاب سے بچ جائیں گے اس کا تصور بھی مت کرو. آپ میں کوئی کوالٹی ہے نہیں لیکن آپ چاہتے ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مجھ میں یہ خاصیت ہے, میں اتنا اچھا ہوں اور یہ پھر میری عزت کریں. تو عزت کروانا یا عزت کی خواہش رکھنا اچھی بات ہے, لیکن جب یہ سوچ ہوگی تو یہ لمٹ سے تجاوز ہے, یا آپ نے اپنی لمٹ حدود کو کیا کر دیا ہے کراس, تو یہ ہوس کہلائے گی, یہ عزت کا بھوکا کہلائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات؟ پہلے میں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں الٹا کرتا ہوں نا کہ میں اگر نہیں آ رہی تو گویا میرا قصور ہے, میں نہیں سمجھا پا رہا. تو یہ تمام چیزیں حد میں ہوں تو اللہ کی طرف سے نعمت ہیں. تو اس کے بارے میں نبی نے فرمائی یہ دنیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں دنیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا چاہتے ہو نا یہ ساری چیزیں مل جائیں تو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. یعنی اصل فکر کیا بنا لو آخرت, اور یہ ساری چیزیں پھر آخرت کے تابع ہو جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اپنی اصل فکر آخرت کو بنا لیا, آخرت کہ پہلے جنت باقی سب چیزیں بعد میں, پہلے اللہ باقی سب چیزیں بعد میں, تو یہ ساری چیزیں خود بخود ایک لمٹ میں آ جائیں گی نا. او بھائی جب آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا ہوگی نہیں تو پھر جھوٹ بول کے بھی اپنی عزت کرواؤ گے, ٹھوسو گے بھی طبیعت سے, روزہ تو گیا, روزہ کون رکھے گا پھر تو کھائے گا نا زیادہ. کہ جب مقصد ہی دنیا ہے تو بھائی جتنے مزے اڑا لو اچھا ہے, پھر تو کھاتا ہی رہے گا, کھاتا ہی, جیسے لوگ کھائے جا رہے ہیں کہ یار دنیا میں جب رہنا ہی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے تو کم کیوں کھائیں. ارے جب دنیا کا مقصد ہی مزے اڑانے ہے تو کم کھانے میں زیادہ مزہ ہے, زیادہ کھانے میں زیادہ مزہ ہے. پھر تو بھرو بوٹیوں, اور آدھی یہاں سے کھاؤ ران کی بوٹی, پھر اب چیس کا مزہ لو, اب تھوڑی سی سینے کی. یہی کر رہے ہوتے ہیں نا جو بیچارہ شریف آدمی ہو, تو پہلے ران کی بوٹی کو شادی میں پورا صاف کرے گا, پہلے یہ تو ختم ہو جائے. دوسرا کہے گا ایک چک یہاں سے لے لی تو اب تھوڑا سا مزہ وہاں سے بھی, وہ تکے بھی ٹرائی کر کے دیکھو, ملائی بوٹی تو رہ گئی. تو وہ ہوس ہے نا, اس کو تو خواہش ہے کہ سارے مزے دنیا میں اڑا لوں. تو وہ کھانے میں اعتدال بولو بھائی نہیں. یہ بڑی اہم حدیث ہے, جلدی سے بس 2-4 منٹ میں میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں, اللہ کرے ہو جائے. دوسرا عزت کی جو بھوکا ہوتا ہے, اسی طرح دولت کا جو بھوکا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل بنا لیا نا تو یہ چیزیں خود بخود کیا ہو جاتی ہیں لمٹ. اور اس کی خوشخبری کیا دی نبی نے, فرمایا اس کو 3 انعام دنیا میں ملیں گے. جعل اللہ غناہ فی قلبی, کیا خوبصورت انعام ہے اور الفاظ ہیں. اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے گا, لاپرواہی, بے پرواہی, لوگوں کا محتاج. وہ لوگوں سے یہ امیدیں نہیں لگائے گا کہ میری عزت کرو, مجھے پیسے دو, مجھے کھانا دو, ٹھیک ہے نا, مجھے میرے ساتھ تعاون کرو, میرے ساتھ یہ, کیونکہ وہ جب آخرت اصل ہے تو یہ چیزیں خود بخود لمٹ ہو گئی نا. تو لمٹ میں چیزیں تو اللہ کی طرف سے ملی جاتی ہیں. تو پہلی عزت اس کو ملے گی غنا, محتاج نہیں. غنا سے انسان کی عزت میں اور اضافہ ہوتا ہے. آپ جب مانگتے رہتے ہیں نا یار 5 روپے مل جائیں گے یار, یہ تو عزت ختم ہوتی ہے نا. حتیٰ کہ جب واقعی ضرورت بھی ہوگی نا تو لوگ نہیں دیں گے آپ کو پیسے.
تو فرمایا سب سے پہلے غنا. کیا مطلب؟ سر اٹھا کے جینا سیکھ جائے گا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت. سر اٹھا کے جینا, دل کا مالدار ہو جائے گا. مالدار آدمی غریب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, غریب کے سامنے اپنی حاجت بیان نہیں, غریب کے سامنے اپنی عزت چاہتا ہے نا, تو یہ غریب ہو کے بھی کیا بن جائے گا؟ ایسی دل کی کیفیت جیسی دولت مندوں کی ہوتی ہے. دوسرا انعام, جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا, اس کی فکروں کو اللہ جمع کر دے گا. آج کل کوئی ایک ٹینشن نہیں ہے. کسی سے پوچھنا کیوں پریشان ہو, فون کہ کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں. ہے بھائی کوئی ایک وجہ؟ ابے بھائی کیا ہو گیا؟ یہی ہوتا ہے نا. یہ میرا بچے نے بھی سیکھ لیا, بھائی کیا ہو گیا. وہ چھوٹا سا بچہ ہے بھی 4 سال کا, وہ میں آ رہا تھا تو میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آنے لگا. چھوٹا 4 سال 3.5 سال کا ہوگا وہ, بالکل آپ نے دیکھا نا اتنا سا. تو میں نے کہا بھائی کدھر آپ بیٹا گھر رہو. کہہ رہے بھائی کیا ہو گیا. مجھے اتنی ہنسی آئی, میں نے کہا اتنا سوچ, وہ بھائی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے, وہ بھائی کیا ہو گیا. تو جمع لہ شملا, اللہ اس کی بہت ساری فکروں کو سمیٹ دیں گے. سمٹی ہوئی چیز اچھی ہوتی ہے. دیکھو کچرا بھی اگر ہو نا گھر میں پھیلا ہوا ہو تو برا لگتا ہے, سمٹ کے ایک ڈسٹ بن میں آ گیا سکون مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا, حالانکہ کچرا ہے. کچرا ہونے کے باوجود وہ برا نہیں لگ رہا ہوتا. بھائی جھاڑو لگا کے سمیٹ کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا اس کو, تو بہت زیادہ کچرا بھی برا نہیں لگتا, اور پھیلی ہوئی تھوڑی سی چیز بھی بری لگتی ہے. کمرے میں تھوڑا تھوڑا کچرا, کچھ ادھر برا لگ رہا ہے, سمیٹ دیا اور مزید کچرا بھی لا کے ڈال دو گے نا ڈسٹ بن میں, سمٹا ہوا, وہ اتنا برا نہیں لگ رہا ہوتا. تو اللہ نے فرمایا ان کی فکریں سمیٹ دوں گا میں. صحیح ہے نا, گٹھری بنا کے رکھ دوں گا, بس یہی ہے, اور کوئی فکر نہیں ہے تمہاری. اور تیسری جو ہٹو بچوں, فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ, دنیا بھی اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئے گی ناک رگڑتے ہوئے. سمجھ رہے ہیں, ہر چیز لمٹ تھی نا, حدود تھی, تو ملے گی لامحدود. سمجھ رہے ہیں, اس نے عزت حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی طریقے اختیار نہیں کیے, تو جنہوں نے غیر اخلاقی طریقے اختیار کیے ان کو اتنی نہیں ملے گی, اس کو ان سے زیادہ مل جائے گی, جبکہ یہ عزت کا بھوکا بھی نہیں ہوگا. تو ناک رگڑنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ عزت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا, عزت اس کے سامنے ذلیل ہوگی. ہائے ہائے کیسے دل میں اتاریں بات. پیسے والا آدمی جو ہوس ہوتی ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, پیسے کا بھوکا ہے, پیسے کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا پیسہ کمانے کے لیے, لوگ کہتے ہیں نا گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے, پیسے کمانے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. عزت دار لوگوں کو ذلیل اور ذلیل لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. مفاد ہے بھائی. لیکن آپ نے فرمایا اگر آخرت کو اصل بنا لیا تو پیسہ اس کے پیچھے آئے گا ناک رگڑتے ہوئے. کیا مطلب؟ پیسہ اس کے سامنے ذلیل ہوگا, یہ دولت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعہ سناتا ہوں نا. ملک کے وزیر اعظم گئے ان کے پاس, بہت بڑی رقم دی, بہت بڑی رقم. تو حضرت نے ٹھکرا دی, بولا سہ روزہ چاہیے. کیا چاہیے؟ 3 دن. اس نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم دینے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں, قبول کر لیں, یہ موقع زندگی میں کبھی کبھار, گویا کہنا یہ چاہتے تھے. تو حضرت فرمایا اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ تو میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا. سمجھتے ہو؟ تو جیسا استغنا ہوتا ہے اسی حساب سے پیسہ بھاگتا ہے. ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ذلیل کر دیا اپنے آپ. دیکھو نا دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کپڑا بیچنے, باجی ادھر آئے نا, بیٹھے نا. او بھائی جا یار, تو نے کپڑا ڈسپلے پہ لگا دیا, جس باجی کو دیکھنا دیکھ لے گی. ہے تو یہاں کوئی پکوڑے کی دکان تھوڑی کھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ آئی اسی لیے کہ کپڑا خریدنا ہے اس نے, لیڈیز کپڑا, تو لیڈیز کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. باجی مولوی صاحب, صوفی صاحب ادھر آئے. وہ تھان پہ تھان دھڑا کھولے جا رہا, ایک نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے نا, کہ اگلا بولے. ہم تو بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں, کبھی کپڑا لینے جائیں نا, ابے نہیں کھولا, نہیں کھول کے دے.
اتنے کھول دے رہے. آدمی کہتا ہے یار اب نہیں لیا تو یہ بولے گا اس کو تمہارا باپ لپیٹے گا یہاں بیٹھ کے. معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں. لینا نہیں تھا تو یہ کیا کون لپیٹے گا. یہ نفسیاتی اثر ڈالتے ہیں. اتنے تھان کھلوا دی اور لے ایک بھی نہیں رہے. تو آدمی مروت میں آ کے لے ہی لیتا ہے یار. اب کیا یہ گھٹیا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا بھائی. ٹھیک ہے آپ تھان تو کھولیں کسٹمر کی سہولت کے لیے, اس کو غیر اخلاقی طریقوں سے گھسیٹنے کے لیے یہ پھر پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو آپ. پھر جو لفاظی ہوتی ہے تاجروں کی آپ دیکھو, یہ آپ کو یہیں سے ملے گا کہیں اور سے تو ملے گا نہیں. آپ چونکہ آپ تو مفتی صاحب ہیں, اچھا آپ کے لیے اسپیشل ریٹ ہیں, حالانکہ وہ 100 آدمیوں کے لیے وہی ریٹ ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کوئی بائک کے لیے نا کچھ پارٹس خریدنے تھے, تو وہ مجھے اس نے پارٹ فروخت کیا. میں نے کہا کتنے کا؟ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے مثلا 100 روپے کا. تو میں متاثر ہوں, میں نے کہا چلو داڑھی دیکھ کے تھوڑا سا خیال کر رہا ہوگا, 200 کی چیز ہوگی. آپ کے لیے کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا. جب بھی میں پھر اسی دکان سے چیزیں خریدا کرتا تھا. کوئی بھی نہیں جانتا اس دکان والے کو, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے اس میں, اور وہ دکان والے کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں جاؤں. بہت پرانا واقعہ ہے, 20 سال تو کم از کم ہو گئے ہوں گے. تو آپ کے لیے اتنے کا. پھر مجھے پتا چلا یہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے آپ کے لیے. اور دکانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ بھی آپ کو میں اتنے میں دے دوں گا, اور وہ سوچ رہے اتنے جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہم, تو آپ کو اتنے میں ہی دے دوں گا نا, اور کیا مطلب ہے اس کا. وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ میرے لیے. اور انسان پتہ ہے کیا ہے, اپنی تعریف کے معاملے میں بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. کوئی بھی آپ کی تعریف کرے نا کہ آپ میں یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے, تو وہ نہیں بھی ہوگی نا, آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے, یہ کوالٹی تو ہے ہی نہیں, لیکن آپ متاثر ہو گئے یار بات بندے نے پتے کی ہے. یہ انسانی نیچر ہے, کیونکہ ہر انسان کو اپنے آپ سے بہت محبت ہوتی ہے, تو اپنی تعریف سن کے وہ خوش بھی ہوتا ہے اور وہ متاثر بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ اپنی تعریف سن کے نا کبھی بھی دھوکے میں آنے کی کوشش نہ کیا کریں. تو جب وہ کہتے ہیں نا آپ کے لیے یہ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی سرخاب کے پر ہیں, عام پبلک سے میں ذرا ہٹ کے ہوں, تو میرے لیے یہ اسپیشل کیا کر رہا ہے, رعایت کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل مقصد بنا لیا, دل میں غنا بھی پیدا ہوگا, یعنی سر اٹھا کے جیے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو بھی جمع کر دیں گے, ایسی ٹینشن والی زندگی نہیں ہوگی. اور تیسری خوبی اس کو, تیسرا جو انعام ملے گا, فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ, دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی. یہ دنیا کے سامنے جھکے گا نہیں, دنیا اس کے سامنے جھکے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.